چلو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے شان بیان کی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ ہر مجمع کی شان ہے، ہر گھر کی آن بان ہے۔ سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ سعدی آج بھی راز کرتے ہیں، علماء جانتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ مرتے نہیں ہیں۔ حافظ شیرازی کہتے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ساری گستاخیاں، سارے گستاخ ایک طرف رکھ لو، ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہو، میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کی تعداد پورے روئے زمین کے ذروں سے زیادہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہر زبان، ہر نسل، ہر خاندان کے، میں نے عربی آپ کے سامنے پیش کی، فارسی کے کلام پیش کرتا ہوں۔ ملا جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیراں دراآں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری، من مسکین نہ داری، فدائے نقش نالینت کلم جاں یا رسول اللہ۔ یہ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا، اور پنجابی کے مشہور شاعر عاشق رسول پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاتھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، رب سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے دیوی سنا، گستاخ اکھی کتی جاریاں۔ عربی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی، فارسی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی، پنجابیوں نے تعریف کی، اور پھر جب اردو کی بات آتی ہے حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، یا رسول اللہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہا گستاخ چیختے ہیں تو چیخیں، مگر بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جان جام جان تجلا کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، سنو کان کھول کر کے تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ان کا مقام کتنا ہے، بریلی کا امام سمجھاتا ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو مستا دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ کے چند جھروکے میں تمہارے سامنے رکھا، میرے آقا کے مداح کبھی مرتے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، ان کے نام کو اللہ امر کر دیتا ہے، نام باقی رہ جاتے ہیں اور کلام بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ آج جس گلی سے بھی گزرو، میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر چپے چپے میں کونے کونے میں چھوٹے سے بھی بچے یا بوڑھے ہوں جوان ہوں مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ اکثر میں نے نعرہ دیکھا، اس نعرہ پاک کو دینے والا مرد قلندر مجاہد اسلام خادم حسین رضوی ہے۔
اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہاں پر بھی دیکھیں پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے والا ایک عالم دین، پیروں سے معذور کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گرجتا تھا یورپ کی بھی دھرتی ہلتی بھی نظر آئی۔ ہاں بڑے بڑوں کے لیے وہ ڈینجر بن گیا۔ کیوں بھائی؟ پیروں سے بھی معذور ایک عالم دین بڑی دور بیٹھا ہے، کیوں ڈینجر ہے؟ کیوں ڈینجر ہے؟ اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے، بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر ہے۔ وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے جس کے پیر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں، طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں، حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹھ گئی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت ہیں، اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو۔ کل کو یہ مت سوچنا عوام تو عوام، علماء سے بھی عزت تمہاری داڑھیوں کی وجہ سے، تمہاری ٹوپیوں کی وجہ سے، تمہارے جبوں کی وجہ سے یا تمہارے گاڑی بنگلوں کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے جو عزت دیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے، وہی مومن ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ ہاں منافقین وہ دھوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، منافقین وہ جھنڈوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہو کر کے بھی میں کھل کر کے کہتا ہوں غداروں سے ہمیشہ الرٹ رہو۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے، عزت تو بالی ووڈ میں ہے، ہالی ووڈ میں ہے، عزت تو یہ سیاست کے گلیاروں میں ہے۔ تم عزت جہاں جہاں ڈھونڈتے رہے، ہم نے دیکھا ہے 40 سالہ پارٹی کی خدمت کرنے والے، اور آج ایسے سنیاسی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں خیریت ہے بھی کہ نہیں۔ اب تو کسی اخبار کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ تمہارا حال یہی ہے، ایک پارٹی چھوڑو گے عزت ختم ہو گئی، کرسی گئی تو نام بھی گیا۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جو یہاں سے وابستہ ہوتا ہے۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کو سوئے ہوئے، لیکن آج تک وہ کرسی ہر ایک کے دل پر راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عزت جاتی نہیں، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو عزت وہاں پر۔ اے مسلمانوں، عزت مصطفیٰ کریم سے وابستگی میں ہے۔ تم نے اگر حقیر سمجھا سنتوں کو تو کافر ہو جاؤ گے، دین سے تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بے شک تم جس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو یہی تمہاری عزت کی چیز تھی۔ تم اگر سوچتے ہو کہ داڑھی نکال کر کے میں چند لوگوں میں ماڈرن تصور کیا جاؤں گا، کچھ نہیں، کون عزت دے رہا ہے؟ وہ تم سے زیادہ سمارٹ بننے کی اور کوئی کوشش کرے گا۔ تم کپڑے آدھے پھاڑ کر پہن رہے، تمہارے مقابلے میں کوئی پورے پھاڑ کر پہنے گا۔ وہاں تو کمپٹیشن ہے۔ تم نے یہ سوچا کہ یہ چہرے بدل لیں گے، کپڑے بدل لیں گے تو عزت مل جائے گی، لوگ مجھے ماڈرن کہیں گے، پاش کہیں گے، بڑا آدمی کہیں گے۔ کب تک بڑا آدمی کہیں گے؟ کب تک کہیں گے؟ ایک دن تو تیری موت آنی ہے، آنکھیں بند ہونی ہے۔ اور یہی وہ دنیا جس کے لیے تو اپنے آپ کو بدلا تھا اٹھا کر لے جائے گی اور اس قبر میں دفنا آئے گی جہاں تجھے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا۔
اتنے اندھیرے کے اندر تمہیں چھوڑ کر یہی آئیں گے جن کے لیے تم سب بدل گئے تھے. 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ بدلا، کپڑے بدلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہی تجھے دفن کر کے چلے گئے. کوئی 1 گھنٹہ بھی قبر کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں. ادھر مٹی دیا، ادھر چل پڑا. کیا یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں میں؟ جب تمہارے عزیز رشتہ دار بھی تمہیں تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تمہاری گھبراہٹ بڑھ جائے گی. لیکن روایتیں بتاتی ہیں اس وقت تمہاری اندھیری قبر میں اجالا لے کر تاجدار مدینہ تشریف لائے. کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جب تمہیں پتا ہے اے سنی مسلمانوں کہ یہاں جتنا بھی بھاگو سامنا تو کرنا ہی ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے حشر میں ہو، سامنا تو کرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو پھر بریلی والے امام کی بات سن لو. انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب مانیں گے شان دیکھ کر کے. لیکن کمال یہ ہے کہ تو آج مان جا، آج بدل لے اپنے آپ. مجھے اس بات کا فخر ہے میرے عزیزوں، آج جو اتنا بڑا مجمع یہاں پر مجھے سننے کو آیا ہے، یقیناً سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں سننے کے لیے جو مجمع آتا ہے میں اچھی طرح سے انہیں جانتا ہوں. وہ بھکائی سننے نہیں آتے، وہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے آتے ہیں. اور میرا تعارف جیسے کہ شروع میں ہی میں نے کرایا ہے کہ سب کو پتا ہے ہماری امیج کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے. بہت سارے لوگ بھڑکاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، پروگ کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں. میرے عزیزوں کبھی ایسا لگا کہ ہم بھڑکاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں. ہم اپنوں کو نہیں بھڑکاتے، ہم اپنوں کو بھڑکانے کی عادت بھی نہیں رکھ. بھڑکایا ہوتا اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا دی جاتی. نہیں، اس دیش کی سرزمین سے ہمیں بھی بڑا پیار ہے، ہمیں بھی بڑی محبت ہے. یہاں اللہ کے اولیاء آرام فرما ہے، یہاں اس زمین کو خون جگر سے سینچا ہے ہمارے بزرگوں نے. بھڑکانے کی بات تم کرتے ہو نہیں، بلکہ اس کے بجائے کہو یہ کہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں. تم اپنے کتوں کے گلوں میں پٹا ڈال لو. ہماری زبان بڑی نرم ہے، ہم بہت سادگی سے بات کرنے کے عادی ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے اخلاق دکھانا بے غیرتی ہے، بے غیرتی ہے. ہماری بیوی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ماں کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھائے تو برداشت نہیں کر پاتے. وہ دنیا ہے جو عورت کے لیے غیرت مند ہے. مسلمان وہ ہے جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارا جملہ اگر سخت ہوتا ہے تو صرف اسی بات پر. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. سب تو ٹھیک ٹھاک ہی تو جی رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا. اور اگر میرے مصطفیٰ کی شان کی طرف انگلی اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ. میں نے 1 سال کے اندر اب دیکھ لیا ہے الحمدللہ. کل کو میں ایک چیخ رہا تھا، آج ہر مسجد کا امام پکارے گا. اور امام تو امام، انشاءاللہ ہمارے جانے تک اتنا انقلاب مولا ضرور عطا کرے کہ ہماری گلی کا ہر 8 سال کا بچہ بھی ان گستاخوں کے لیے محمد عربی کا شیر ببر بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. باؤ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب. جو رسول تم سے اتنا قریب ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ہے؟ حضور تم سے بہت قریب ہے. تم اگر دور بھاگتے چلے گئے، ادھر ادھر عزتیں ڈھونڈتے رہ گئے تو یہ ناانصافی ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ بتاؤ، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہمارے عمل کے ساتھ؟ حضور کی اداؤں سے پیار کرو، حضور کے عمل سے پیار کرو.
دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ ماڈرنزم الگ ہے، آج 1400 سال کے بعد تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تو ان سے کہو میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ان کی سنتیں ہر زمانے کی سنت ہے، ہر زمانے کا فیشن ہے۔ آج میں عمامہ شریف پہن کر کے آیا، میں آپ کے سامنے عصا پکڑ کر کے آیا، میں بوڑھا تو نہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا میری عزت میں کوئی کمی آئی؟ کیا یہ عمامہ شریف آپ کو دیکھنے میں برا لگا؟ اپنوں کو نہیں لگا، یہ تو اپنے ہیں، اپنے ایئرپورٹ میں اکثر جگہ پر میں آتا جاتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کے بیچارے محبت کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن چیک کرتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کا میرے دین سے تعلق نہیں ہے۔ تفتیش کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے، میں بھی ہنس کر کہتا ہوں میرا اپنا نہیں، یہ مدینے والے کا، یہ مدینے والے تاجدار کا ہے، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ مدینے والے تاجدار کی ادائیں آج بھی پرانی نہیں، آج بھی پرانی نہیں، یہ ہر زمانے کا فیشن ہے، ہر زمانے کی جدت ہے، ہر زمانے کی لذت ہے۔ مسلمان کاش اس کو سمجھ جائے۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور کی سنتیں کیوں پرانی ہوں گی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے باپ داداؤں کا کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ 100 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ 1000 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا۔ اچھا کلمہ قرآن مسجدوں میں جاتے ہو، امام صاحب نماز شروع کرتے مغرب عشاء یا فجر میں، جب بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، امام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے، ہر نماز میں یہی سنتے آئے۔ آج تک کوئی مقتدی امام کے پیجامے کو تو پوچھتا ضرور ہے کہ پیجامہ لمبا پہنا ہے، ٹوپی ایسی پہنی ہے، ناڑی ایسی ہے، یہ سب تو پوچھتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے یہی ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیا کچھ بولو، نیا پڑھو۔ نہیں، مسلمان جانتا ہے میرا قرآن، میرا کلمہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ جب امام تلاوت کرتا ہے ہر بار سننے کو دلچسپی آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کبھی آج تک پرانا پن محسوس ہوا مسجدوں میں جا کر؟ بلکہ اگر امام دوسرا پڑھنے کی کوشش کرے تو کھینچ دیں گے، وہی پڑھو جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے۔ دماغ جب ایسا بنا ہوا ہے تو جو نبی قرآن لائے، جو نبی نے کلمہ دیا، ان کا لایا ہوا کلام اور ان کا دیا ہوا کلمہ جب پرانا نہیں ہوا تو اس نبی کے اخلاق پرانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نبی کی سنتیں پرانی کیسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، سمجھنے کی دیر ہے تمہیں۔ جس دن تم نے بیداری کا اظہار کیا اور اپنے محلوں میں کمیٹیاں جو بنی ہوئی نا، نیاز کمیٹی، چادر کمیٹی، عرس کمیٹی، فاتحہ کمیٹی، کاش اخلاق رسول کمیٹی بھی ہو جاتی۔ نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر، انقلاب یہی سے آئے گا، انقلاب یہی سے آئے گا۔ کیا کبھی اتنے بڑے مجمع سے توبہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اٹھتے بھی، مجھے ایک جلسہ ابھی بھی یاد ہے، ایم پی کی سرزمین پر، میں نے صرف نوجوانوں سے کہا، میلاد کا جلسہ تھا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، 12ویں شریف آنے والی ہے، میرے مصطفیٰ کو کیا ہدیہ پیش کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تم ایک دوسرے کے برڈے پر گفٹ پیش کرتے ہو، ہدیے دیتے ہو، اپنے نبی کو کیا دو گے؟ مٹھائیاں، کپڑے، یہ فزیکل چیزیں تو نہیں، حضور کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نوجوان نے کہا ہم 12,000 بار درود پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا میں نمازوں کی پابندی کا وعدہ حضور کو تحفے میں۔ کیا بات ہے! یہ سب چیزیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑا انقلاب، منبر پر کچھ نوجوان آئے کنوارے، اور آ کر کے انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر ہم وعدہ کرتے ہیں، اس مجمع سے اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں تحفہ یہ کہ ہم بغیر کسی جہیز کے حضور کی سنت پر شادی کریں گے۔ اگرچہ برا رسم ہمارے ہاں بہت ہے، بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لڑکیوں کے گھروں پر،
لیکن یہاں کھڑے ہو کر کے ہم اعلان کرتے ہیں نام ہمارا پہچان لو، اس برے رسم کو بدل کر کے ہم مصطفیٰ کریم کی شریعت اور ان کی سنت کو زندہ کریں۔ کیا بات ہے، یہ انقلاب کھڑے ہوئے تھے۔ یہ انقلاب۔ اور اگر آسنسول کے نوجوانوں میں بھی الحمدللہ بہت سارے ابھی موجود ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئی، وہ دعا کریں، اور جن کی نہیں ہوئی وہ عہد کریں، نکاح کریں گے تو حضور کی سنت پر کریں گے۔ اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو، جب جان دینے کی بات کرتے ہو تو کچھ گناہ چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کچھ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج میں تم سے چند چیزیں پوچھتا ہوں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے نبی تم سے جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہماری فکر کرنے والا سب سے زیادہ ہمارا رسول ہے۔ تمہیں پتا ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہے۔ یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی، وہ ہوس پرست ہیں۔ ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو بھیڑیے جانتے ہیں، بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت، آزادی ہونا چاہیے، صحیح بات ہے۔ سات بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی۔ دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے ہیں، پوسٹر نکالے ہیں، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق۔ تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو، جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے، باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ اور دھرنے پر بیٹھ گئیں، بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دیا۔ بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، بکریاں سب مر گئیں۔ ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں، انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے۔ تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے۔ ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت، بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا میں، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو،
توجہ ادھر توجہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، سنو اے مسلمان، ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے، اجازت لے کر آئے. یہ آخری دن تھا میرے آقا کا، نزع کا وقت چل رہا ہے. نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا. سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا. بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات. اچھے اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا. نبی مکرم شہنشاہ عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے. تب جانتے ہیں میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا اسرائیل سے؟ اے ملک الموت، یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ، یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟ کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزع کے وقت یاد کر رہا ہو؟ اپنے نزع کے وقت. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. اے سنی نوجوانوں، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟ امت کے لیے. رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی. طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے، مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی، انہیں معاف کر دے. وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل، اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی. اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. کون ہے جو ہماری فکر کرے گا؟ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا. میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا، میزان عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور